یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 تا آیت نمبر 191 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تم کو ایک امانت والا پیغمبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں تمہاری طرف، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ پورا بھر کر دو ناپ اور مت نقصان کرو دینے والوں کا، اور سیدھی ترازو تولو اور مت گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیز میں سے، اور مت دوڑو ملک میں خرابی اور فساد کرنے کے لیے، اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو اور تم سے پہلوں کو۔ وہ کہنے لگے، آپ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور آپ بھی ایک بشر ہیں ہمارے ہی جیسے، اور ہمارے خیال میں تو آپ جھوٹے ہیں، سو گرا دیجیے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ کہا انہوں نے، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر ان کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو آفت نے سائبان والے دن کے۔ لوگ اکثر ایمان نہیں لاتے، بے شک وہ عذاب بڑے دن کا تھا، البتہ اس میں نشانی ہے، مگر ان میں بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات سے سلسلہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، اللہ کا پیغام ان کے ذریعے سے قوم تک پہنچایا گیا، مگر قوم نے ان کو جھٹلا دیا، اور بالآخر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آ گیا۔
قوم کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مختصر مکالمہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا، سورۃ الشعراء کی ان آیات میں اور پچھلی آیات کے اندر اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا، جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان آیات میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ اصحاب الایکہ کنویں والے لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ پر رہتے تھے جہاں پر کہ پانی کا کنواں تھا، تو اس نسبت سے ان کو بن والے یا اصحاب الایکہ کہہ دیا گیا۔ انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جس طرح کہ دیگر قوموں نے کیا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو اور انہیں حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ میں امانت دار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ قوم جس برائی کے اندر مبتلا تھی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس معاشرتی بیماری اور جرم کو ثابت کیا اور فرمایا کہ یہ جو کام تم کرتے ہو تو ایسا نہ کرو، بلکہ ناپ تول پورا کرو اور ترازو بھی سیدھی رکھو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں کے اندر نقصان مت دو۔ یہ چیز تمہاری، یہ عمل تمہارا زمین پر فساد کے مترادف ہے، اور اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی اس کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس سے ڈرو کہ جب اس کی نافرمانی ہوگی تو پھر عذاب بھی ضرور تم پر آئے گا۔ جواب میں قوم نے کہا کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر دیگر مقام پر بھی یہ کہا کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم نے کہا کہ آپ تو بڑے ہی شریف آدمی ہیں اور بڑی ہی شرافت والی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد بھی یہی ناپ تول کی کمی کے ساتھ اپنے معاملات کیا کرتے تھے، تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور ہمارے خیال میں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ اپنی نسبت جو اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عذاب کی جو بات کرتے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ آسمان سے ہم پر کوئی عذاب کا ٹکڑا گرا دیجئے اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یہ ان کی ایک جرت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا عذاب ہم پر آنے والا نہیں ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو، اور پھر اس کا فیصلہ اور اس کی حکمت جو ہوگی اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ پھر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا، تو پھر صائبان والے دن یعنی عذاب یوم الذلہ کا عذاب، بڑا عذاب ان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سخت گرمی مسلط کر دی تھی، نہ انہیں مکان کے اندر چین آتا تھا نہ باہر چین آتا تھا۔ پھر قریبی جنگل میں ایک گہرا بادل اللہ رب العزت نے بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ ساری قوم گرمی سے پریشان تھی، سب دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب ساری قوم بادل کے نیچے آ گئی تو اس بادل نے ان پر پانی کی بجائے آگ برسا دی، جس سے سب بھسم ہو کر رہ گئے۔ فرمایا کہ یہ بڑے عذاب کا دن تھا اور پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، البتہ جو لوگ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے اللہ رب العزت نے انہیں نجات دے دی۔ فرمایا اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم سے کے واقعات سے اور اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرنے کا حکم دینے سے کیا مراد ہے؟ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اپنی ناپ تول کو پورا رکھیں اور ترازو کو سیدھا رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کا نقصان نہ کریں، ان کی چیزوں کے اندر کمی نہ کریں۔ ناپ تول کی کمی
اور ترازو کو سیدھا نہ رکھنا لوگوں کے حقوق کو مارنا ہے اور حقوق کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرنی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ معاہدے کے مطابق جتنا تم نے ان سے پیسہ لیا ہے، معاوضہ لیا ہے، اس کے مطابق ان کو حق دو، اور اس میں کمی کرنا حرام ہے، خواہ وہ ناپ تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو۔ کوئی ملازم مزدور اگر اپنے مقررہ وقت میں چوری کرتا ہے، وقت کم لگاتا ہے، وہ بھی اس بات کے اندر شامل ہے۔ امام مالک نے موطا میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کچھ عرض کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے تولنے میں کمی کر دی۔ نماز حالانکہ تولنے کی چیز نہیں، اس لیے حدیث نقل فرما کر امام مالک فرماتے ہیں حق کے مطابق کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں، صرف ناپ تول ہی کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے حق میں کمی کرنا وہ خواہ کسی بھی صورت سے ہو، یہ تطفیف یا لوگوں کے حق میں کمی کرنا کہلاتا ہے، جس کا حرام ہونا سورہ ویل للمطففین کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔